صلوات پر محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج ذوالحجہ کی 16 تاریخ ہے 1443 اور جولائی کی بھی 16 تاریخ ہے 2022 اور آج ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 75 سے 77 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. صدق الله العلي العظيم. ان آیتوں میں ایک نیا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ کا اور جناب ہارون کا ذکر. اس سے پہلے حضرت نوح کا ذکر ہوا تھا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، اور یہ ذکر ہوا کہ حضرت نوح کو ان کی قوم نے کس طرح ستایا، کس طرح اذیتیں دیں، اور اللہ نے کس طرح پھر ان کی قوم پر عذاب نازل کیا، اور جو لوگ کشتی میں آ گئے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا. اس تذکرے کے بعد پھر ذکر آیا تھا اس سے پہلے کی آیت میں، جو آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، یعنی آیت نمبر 74 میں. اس کے بعد جنرلی ان تمام انبیاء کا ذکر ہوا بغیر نام کے جو حضرت نوح کے بعد آئے حضرت موسیٰ سے پہلے. تو حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کے درمیان ایک طولانی سلسلہ ہے انبیاء کا، بہت بڑی تعداد ہے مرسلین کی، کہ جو تشریف لائے اور جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی اقوام تک پہنچایا. تو جنرل سینس میں اللہ نے کہا ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، ہم نے اس کے بعد رسولوں کو بھیجا، اپنے رسول بھیجے ان کی اقوام کی طرف. ہر قوم کی جانب اللہ نے ایک رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا، اور اللہ نے تمام انبیاء کو جو بھیجا تو بالبینات، یعنی ان کو دلائل اور براہین دے کر اور نبوت کی دلیل دے کر، گویا معجزات دے کر بھیجا، لیکن ان کو سب نے جھٹلایا. یہ اوورآل ایک بات کہہ دی گئی، اور ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضرت نوح کا ذکر کرنے کے بعد درمیان میں تمام انبیاء کا تذکرہ نام کے ساتھ نہیں کیا گیا، بلکہ عمومی طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے اور بھی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف. بعد میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے اور حضرت ہارون کا. تو یہ کیا خاص بات ہے کہ ذکر حضرت نوح کا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا؟ تو اس کی وجہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ چونکہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ جو بحیثیت قوم کسی ایک نبی کے ساتھ ان کا کوئی بھی رابطہ رہا، اور اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ سامنے آیا. یعنی حضرت نوح کی جو قوم تھی
ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ سب ڈوب گئے علاوہ ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ تو چونکہ اس سے ایک سبق امت محمدی کو دینا تھا، خاص طور پر وہ امت جو خاتم النبیین کی ماننے والی ہے، ان کی کلمہ گو ہے، کہ دیکھو تمہارا بھی حال وہی ہو سکتا ہے کہ تم جب تک نبی کا ساتھ اس طرح نہیں دو گے کہ تم نبی کے ساتھ اس کشتی میں نہ ہو جاؤ سوار، اس وقت تک تمہاری نجات نہیں ہو سکتی۔ ایک پیغام امت کو دینا تھا۔ اس کے بعد پھر تذکرہ جناب موسیٰ کا نام کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر بھی بہت ضروری ہے کہ امت مسلمہ اپنے اعمال اور کردار کو کمپیئر کرے جناب موسیٰ کی امت کے ساتھ، کہ جناب موسیٰ جو ایک نبی تھے اور اولوالعزم پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو بھیجا۔ اللہ نے جو بھیجا فرعون کے مقابلے پر بھیجا، لیکن جناب موسیٰ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے تذکرے میں دو قوموں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ قوم کہ جو منکر تھی، جس نے انکار کیا جناب موسیٰ کا، ایک قوم وہ جس نے جناب موسیٰ کی پیروی کی اور ان کو نبی مانا۔ یہ دو اقوام ہیں جن کی طرف جناب موسیٰ کو بھیجا گیا ہے، یا جناب موسیٰ کا ذکر جب آتا ہے تو ان دو قوموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح کے ذکر میں بظاہر قوم کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان افراد کے اعتبار سے جنہوں نے حضرت نوح کی پیروی کی، لیکن پھر بھی ان کا ذکر ہوتا ہے جو نجات یافتہ ہیں۔ باقی جو انبیاء ہیں اس میں زیادہ تر ہم کو انبیاء وہ ملتے ہیں کہ جن کی پوری قومیں اللہ نے تباہ کر دیں، برباد کر دیں، علاوہ اکا دکا ایکسیپشن کے، لیکن اوورآل قومیں پوری کی پوری تباہ ہوئیں۔ اور ایسی قوموں کا تذکرہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کر لی، ان کی بات مان لی اور نبی کے ساتھ ہو گئے، بلکہ نبی کے مخالفین کا تذکرہ۔ یہی وجہ ہے کہ درمیان میں ان پورے تذکرے کو اللہ نے ایک جملے میں ختم کر دیا، ایک ہی آیت میں، کہ اس کے بعد ہم نے اور بھی انبیاء بھیجے ان کی قوموں کے پاس۔ لیکن نوح کا مسئلہ کیا تھا؟ نوح کے ساتھ یہ تھا کہ کچھ ایک قوم کا ایک حصہ وہ تھا جس نے قبول کیا تھا نوح کو، ایک حصہ وہ تھا جس نے ریجیکٹ کیا تھا جناب نوح کو۔ جس نے قبول کیا وہ کافر تھے اور وہ ڈوب گئے، اور جنہوں نے قبول کر لیا وہ مومن تھے اور وہ کشتی پہ سوار ہو گئے اور وہ بچ گئے۔ یہ ایک تذکرہ۔ اسی طرح جناب موسیٰ کا مسئلہ ہے۔ جناب موسیٰ بھی جب آئے تو دو اقوام ہیں ان کے سامنے، ان کے تذکرے میں دو کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک وہ جنہوں نے جناب موسیٰ کو بالکل نہیں مانا اور ان کے مقابلے پر آئے، اور وہ کون ہیں؟ فرعون اور ان کے ساتھی۔ دوسری طرف ایک قوم ہے بنی اسرائیل کہ جس نے جناب موسیٰ کو نبی مانا، قبول کر لیا، پیروی کی، تسلیم کر لیا، یعنی بظاہر ایمان لے آئے جناب موسیٰ پر۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ یہ چیز مسلمانوں کو دیکھنا، سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ بار بار جناب موسیٰ کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور جتنا تذکرہ جناب موسیٰ کا کیا ہے کسی نبی کا نہیں کیا۔ جتنی بار ان کا ذکر 136 مرتبہ جناب موسیٰ کا ذکر ہے قرآن میں، 136 مرتبہ، جبکہ حضرت آدم کا صرف 25 جگہ ہے مثلا۔ تو اب سوچیں کہ جس کا ذکر بار بار اتنا آ رہا ہو تو کوئی تو وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی بار اللہ نے جناب موسیٰ کا نام لیا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ ہی سے رسول اللہ کی مثال دی ہے قرآن مجید نے کہ ہم نے تمہارے پاس انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہارے پاس ایسے ہی رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ ابھی فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، کس طرح بھیجا تھا؟ یہ بھی بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ لیکن جب قرآن ایک مثال دے رہا ہے تو مثال ناقص نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تمہارے پاس اسی طرح ایک رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ فرعون کے پاس کس طرح بھیجا تھا۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے ثم بعثنا من بعدہم، اس کے بعد وہ جو انبیاء نوح کے بعد آئے ان کے بعد ہم نے
کس کو بھیجا؟ بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو بھیجا۔ اب یہاں اس پر توجہ کیجئے گا، تنہا موسیٰ کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ اصل مقابلہ حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا ہے، یعنی فرعون کے پاس موسیٰ ہی کو بھیجا ہے۔ اس لیے سورہ نازعات اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ملتا ہے کہ اذهب الى فرعون، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، تم واحد کا صیغہ ہے، جاؤ فرعون کے پاس اے موسیٰ، اس لیے کہ موسیٰ کو بھیجا اس لیے کہ جا کر فرعون کی تنبیہ کرو۔ لیکن اس کے بعد جب جناب موسیٰ نے یہ کہا کہ پروردگار میں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کی بنا پر وہ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ اخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے تنہا پا کر قتل نہ کر دیں، فارسل معی اخی ہارون، یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ اور اس کے بعد پھر دعا بھی کی، وہ دعا آپ کو یاد ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے لیے وزیر بنا دے میرے ہی گھر کا ایک فرد، اور وہ کون؟ وہ ہارون، وہ میرا بھائی، اس کو میرا وزیر بنا دے، اس کو میرے ساتھ بھیج دے۔ جب یہ دعا کی تو اللہ نے اس کے بعد کہا ٹھیک ہے، بے شک بالکل تم فرعون کے پاس جا رہے ہو تو ہم تم کو تنہا نہیں بھیج رہے ہیں۔ تو وہاں جو واحد کا صیغہ تھا سورہ نازعات میں، اذهب الى فرعون، جاؤ اے موسیٰ تم اکیلے فرعون کے پاس، تو اب پھر دوبارہ حکم آتا ہے اذهبا الى فرعون، سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، اذهبا تثنیہ کا صیغہ ہے، الى فرعون انہ طغیٰ، اب تم دونوں بھائی جاؤ فرعون کے مقابلے پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کے مقابلے پر اللہ نے جس نبی کو بھیجا اسے تنہا نہیں بھیجا، اس کے ساتھ اس کا وزیر بھی تھا۔ اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایسا ہی رسول بھیجا ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر بھی نبی کو تنہا نہیں ہونا چاہیے، ان کا بھی کوئی وزیر ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے ہی جلسے تبلیغ میں پیغمبر اسلام نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ میں تنہا نہیں آیا ہوں اس پیغام کو لے کر، میرا ایک وزیر ہے، میرا ایک ساتھی ہے، میرے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ پہلا ہی پیغام جب پہنچایا تو اسی دن یہ اعلان کر دیا، جس دن یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اس مجمع میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی من بعدی فاسمعوا له واطیعوا، یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے میرے بعد، تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یعنی اس مجمع سے کہہ رہے ہیں کہ جس مجمع نے ابھی خود نبی کو نبی نہیں مانا ہے، ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہوں، جب تم مجھے نبی مانو، اسی کے ساتھ ہی ساتھ، بعد میں نہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کو میرا خلیفہ مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دونوں آئے ہیں، اللہ نے ہم دونوں کو بھیجا ہے۔ بس فرق کیا ہے؟ اس کی وضاحت خود پیغمبر اسلام نے متعدد موقع پر فرمائی ہے کہ علی کی مثال مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون کی مثال جناب موسیٰ سے تھی، وہی نسبت ہے، وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے نسبت تھی ہارون کی، وہی علی کی نسبت ہے مجھ سے۔ فرق ہے، ایک بنیادی فرق کیا ہے؟ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ کو بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، رسول اللہ کو بھیجا، لیکن چونکہ بعد میں کوئی نبی نہیں ہے اس لیے اس طرح کا ذکر نہیں کیا جس طرح یہاں ذکر کیا کہ بعثنا من بعد موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ تو ایک بات یہ ہوئی، دوسری بات کیا ہے کہ کس طرف کہاں بھیجا اس کا بھی ذکر قرآن نے اس انداز سے کیا ہے، فرعون و ملئہ، فرعون کے پاس بھیجا اور اس کی قوم کے ساتھ نہیں، ملأ کا لفظ استعمال کیا، الی قوم ہی نہیں۔
جناب موسیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں استعمال کیا ہے کیا کہ فرعون کے پاس بھیجا وَمَلَئِهِ۔ ملأ کیا ہے اس کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ ملأ اصل میں بھرنے کو کہتے ہیں عربی میں، یہ لفظ جو ہے وہ کسی شے کو بھر دینا۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ مملوء ہے، مملوء یعنی بھرا ہوا ہے۔ ملأ جو بھر دے، کیا بھر دے؟ تو اس کو مفسرین نے بھی لکھا ہے، اہل لغت نے بھی کہا ہے کہ جن کا منصب، جن کی سماجی حیثیت، ان کا مقام اور منصب لوگوں کی نظروں کو بھر دے، یعنی کہ انسان دیکھ کر ان کو مرعوب ہو جائے، جو نظر میں آئیں، جو نظر آئیں، خاص لوگ، ایلیٹ، سردار قوم کے لیڈرز، انہیں ملأ کہا جاتا ہے۔ فرعون اور اس کے ملأ، فرعون اور اس کے ساتھی، فرعون اور اس کے سردار۔ ویسے بھی قرآن نے دوسرے موقعوں پر فرعون کی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر کیا ہے کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعَفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ۔ وہ جس قوم پر حکومت کر رہا تھا اس نے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول والی اس کی پالیسی تھی۔ وہ جو لوگوں پر کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، اتنے تمتراق سے وہ جو یہ دعوی کرتا تھا، اس کا ریزن یہ تھا کہ اس نے پوری قوم کو کمزور کر رکھا تھا۔ کیسے؟ ان کو ڈیوائڈ کر کے، گروپس میں تقسیم کر کے، اور کلاسز بنائی ہوئی تھیں اس نے، اور جو اپر کلاس تھی وہ اس کی مقربین میں سے تھی، اسی کا ذکر یہاں قرآن کر رہا ہے۔ اور باقی جو کلاسز تھیں جیسے آج بھی ہیں، وہ تقسیم، وہ فرعونی تقسیم آج بھی ہے۔ اب ٹھیک ہے، کوئی فرعون بظاہر ایک فرد فرعون کی طرح نہیں ہے، لیکن فرعونیت موجود ہے، وہ نظام موجود ہے۔ اگر فرد نہیں ہے تو بہت سے نظام، بہت سے سسٹم دنیا میں فرعونیت والے آپ کو نظر آئیں گے، اور وہی مظالم آپ کو دکھائی دیں گے، اسی انداز سے طبقاتی تقسیم آپ کو دکھائی دے گی۔ بہت سے ملک ہیں، آپ ان پر نظر ڈالیں تو وہاں جہاں خاص طور پر بادشاہتیں ہیں یا پورا ایک سسٹم اور نظام، ظالمانہ نظام ہے جس میں طبقاتی تقسیم کو ہوا دی جاتی ہے، وہی فرعون نے کیا ہوا تھا۔ کیونکہ جو ظالم حکمراں ہوتے ہیں ان کی یہی پالیسی ہوتی ہے، ڈیوائڈ اور رول کرنے کی، کہ لوگوں کو ڈیوائڈ رکھو اور ان کو یہ فیل کراؤ کہ بھئی تمہیں ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے کہ تو وہ دیکھو دوسرا تمہیں مار دے گا۔ وہی پالیسی آج کل چلتی ہے۔ یعنی طاقت اور قوت کس چیز میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو آپس میں اتنا لڑا دو، بھیڑا دو کہ ہر ملک یہ سمجھنے لگے کہ بھئی اگر ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہم کو دوسرا ملک مار دے گا۔ ایک دوسرے سے ڈراتے رہو، ایک دوسرے سے گھبراتے جو ہے ان کو خوف دلاتے رہو۔ یہ عجیب پالیسی تھی، فرعونی نظام تھا، فرعون کی پالیسی تھی۔ اور اس کے بعد فرعون کے بعد اور بھی جو خود مسلمان حکمران گزرے ہیں جو فرعون سے بھی بدتر گزرے ہیں، ان کی بھی یہی پالیسی رہی ہے۔ انہوں نے بھی اسی انداز سے کام کیے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا، اور ڈیوائڈ کر کے ان کو یہ احساس دلایا کہ بھئی ہم کو حکومت کے ساتھ ہونا ہے، اس لیے کہ اگر حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے گی، یہ حاکم ہمارا ساتھ نہیں دے گا، یہ بادشاہ، یہ خلیفہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، تو دوسرا قبیلہ ہمیں کھا جائے گا، ختم کر دے گا۔ تو جعل اہلها شیعا، تقسیم کر دیا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، کسی ایک طائفہ کو کمزور کر دیا، کسی کو طاقت دے دی، کسی کو اپنا مقرب بنا دیا، کلاسز میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر اب جب موقع ملا تو کہتا انا ربکم الاعلی، میں سپر ہوں، سپر پاور میں ہوں، وہی جو آج کل چلتا ہے، میں سب سے بڑا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب دوسری بات، ملأ میں ایک اور پہلو ہے پوشیدہ جو قابل توجہ ہے، وہ کیا ہے؟ موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون کے پاس نہیں، صرف
فرعون اور ملأ کے پاس. اب کافر تو اور بھی تھے. اللہ نے جتنے انبیاء کو بھیجا ان کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو قوم کے جتنے افراد تھے سب کی طرف کی بات ہو رہی تھی نا. یہاں پر یہ نہیں ہو رہا ہے کہ جتنے کافر تھے سب کی طرف بھیجا. ملئی فرعون اور ملأ کا ذکر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے موسیٰ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جیسے اور بھی انبیاء کو قوموں کی طرف بھیجا. ان قوموں میں سب شامل ہے. لیکن کسی نبی کا مقابلہ اس سے پہلے صرف حضرت ابراہیم کا ملتا ہے. کسی نبی کا مقابلہ براہ راست کسی وقت کے ٹائرنٹ سے، بادشاہ سے نہیں ہوا. مقابلہ حکومت سے نہیں ہوا، افراد سے ہوا، قوموں سے ہوا. قوموں کی سرکشی تھی، قوموں نے ریجیکٹ کیا، قوموں نے نہیں مانا. یہاں حضرت موسیٰ کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ ایک منظم حکومت سے ہو رہا ہے. ویل آرگنائز ایک سسٹم ہے اور ایک ٹائرنٹ ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا، اور اتنا بڑا ٹائرنٹ ہے وہ کہ وہ اتنا بڑا سرکش ہے کہ وہ خود کو خدا بھی کہہ رہا ہے. اس کی طرف بھیجا. تو ایک ذرا سا یہ فرق یہاں پر ہم کو نظر آتا ہے کہ یہاں فرعون کی بات کی، قوم کی بات نہیں کی جس طرح دیگر انبیاء کے لیے کی. مگر تنہا فرعون کا ذکر بھی نہیں کیا. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ فرعون اور اس کی قوم، اس لیے کہ کافر تو سب تھے. اگر بنی اسرائیل کو یہ مان لیں کہ انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ کی رسالت کو تسلیم کر لیا تھا، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، تو لہٰذا اب ان کو ہٹا دیں. فی الحال بات فرعون کی ہو رہی ہے جو مخالف تھا اور مد مقابل پر تھا. تو اگر اس کی بات ہو رہی ہے تو وہ جو فرعون ہے اس کے جتنے ماننے والے ہیں، یعنی کہ اور بہت بڑی تعداد ہے جو غیر بنی اسرائیل ہے، ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کمزوروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے. فرعون و ملأ. ملأ کون؟ ایلیٹ، وہ وی آئی پیز، اس کے وہ سردار، وہ قوم کے لیڈرز، ان کے پاس بھیجا. یہ قوم کے لیڈرز کی بات کیوں کی؟ یہ ملأ کی بات کیوں کی؟ وہاں پر موسیٰ، عجیب ہے قرآن کا سبحان اللہ. یعنی کہ آپ انجوائے کریں قرآن کو ہر آیت میں. موسیٰ اور فرعون کو بھیجا، دو کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ دو کے مقابلے پر جانا تھا، فرعون اور ملأ کے مقابلے پر. اس سے کیا مناسبت ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ جناب موسیٰ نبی ہو کر تنہا جانا پسند نہیں کر رہے ہیں، انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے. فرعون تنہا فرعون کے مقابلے پر اللہ نہیں بھیج رہا ہے، فرعون اور جو اس کے سپورٹر ہیں اس کے مقابلے پر بھیج رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر دور میں حق کو بھی ساتھیوں کی ضرورت ہے اور باطل کو بھی ظلم کرنے کے لیے ساتھیوں کی ضرورت ہے. نہ حق کا نمائندہ تنہا کچھ کرے گا، اکیلا رہ جائے گا. تو ایسے تنہا رہبر ہم کو نظر آتے ہیں کہ جو انتہائی مظلوم رہے اس لیے کہ تنہا رہ گئے، انہیں ساتھی نہیں ملے. جب ساتھی نہیں ملے تو قربانیاں تو انہوں نے بہت دیں، اسلام کو تو پھر بھی بچایا، خدمتیں پھر بھی کی، لیکن حکومت قائم نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ساتھی نہیں ملے. ساتھی کی ضرورت ہے، حق کو بھی ساتھی کی ضرورت ہے اور باطل کو بھی ظلم کرنے کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے. موسیٰ کے ساتھ پوری قوم کو نہیں بھیجا، ایک کو بھیجا کہ بس ایک، یہ ایک تنہا کافی ہے ایک نبی کے ساتھ، ایک وزیر اس کا. فرعون کے ساتھ ملأ کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ فرعون کی جو فرعونیت تھی، وہ جو خود کو خدا کہہ رہا تھا، وہ جو ظلم کر رہا تھا، اس کی کیا مجال؟ بہت کمزور انسان تھا. ہر انسان کمزور ہوتا ہے، ہر انسان خلق الانسان ضعیفا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا ہی ضعیف کیا، بہت کمزور ہوتا ہے انسان. یہ اکیلا انسان یہ لاکھوں پر
اور کروڑوں پر کیسے حکومت کر لیتا ہے اور سب پہ کیسے ظلم کر لیتا ہے اکیلا ہو کر. کہ نہیں، اکیلا تو کبھی اس نے ظلم نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتا جب تک اس ظالم کے کچھ ساتھی نہ ہوں اس کا ساتھ دینے والے. یہ جو ملأ ہے، خود فرعون کمزور تھا، اس کی طاقت کیا تھی؟ وہ ملأ جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے. ان کے بھی اپنے مفادات وابستہ تھے. پوری تاریخ میں یہی ہوا ہے، آج تک یہی ہو رہا ہے. کوئی بھی ٹائرنٹ، کوئی بھی ظالم، کوئی بھی مجرم جرم نہیں کرتا. کوئی ٹیررسٹ، کیا مجال، یہ ٹیررسٹ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کمزور ہوتے ہیں، اور خود ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو افعال ہیں، یہ کاورڈنس اس سے ظاہر ہوتی ہے. ان کا جرم جو ہے وہ انتہائی بزدلانہ ہوتا ہے، بزدل ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی دہشت گردی پھیلا دیتے ہیں، دہشت پھیلا دیتے ہیں. یہ دہشت کیوں پھیل جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے تھوڑی سی کامیابی بظاہر ان کو حاصل ہو جاتی ہے، ظلم کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ان کی کامیابی کا راز کچھ لوگوں کا ساتھ دینا ہے. اب جب ہم یزید کی بات کرتے ہیں تو یزید تنہا کچھ نہیں کر سکتا تھا، انتہائی کمزور تھا یزید، کوئی اس کا وجود نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس کی جو طاقت ہوئی وہ ان لوگوں کی طاقت تھی جس نے اس کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے اس کی بیعت کی اور آج بھی جو اس کے گن گاتے ہیں. یہ اس کی طاقت ہے یزید کی، ورنہ یزید خود کچھ نہیں کر سکتا. تو جتنے دنیا میں آج تک ظالم آئے ہیں وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. ابھی بھی چھوٹے پیمانے پر، بڑے پیمانے پر جو ظلم ہو رہا ہے کہیں پر، یہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا اگر اس ظالم کا ساتھ دینے والے کچھ نہ مل جائیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت امام حسین پڑھتے ہیں تو ہم صرف قاتلوں پر لعنت نہیں کرتے، ان پر بھی لعنت کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ظالموں کا، اور نہ صرف جنہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا بلکہ جو اس ظلم کو سن کے خاموش رہے، اس لیے کہ خاموشی بھی اصل میں ساتھ دینا ہے ظلم کا. اور ظالم کی ایک طاقت بنتی ہے اچھے لوگوں کا خاموش رہنا اور ساکت رہنا. سائلنس ان کا پاور بنتا ہے. بِآیاتنا فاستکبروا، ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو تنہا ایسے نہیں بھیج دیا، اپنی آیتیں دے کے بھیجا، معجزات دے کے بھیجا. فاستکبروا، تو کیا ہوا؟ مان لیا فرعون نے، فرعون کے ساتھیوں نے مان لیا، فرعون کے سرداروں نے تسلیم کر لیا، جبکہ آیتیں دے کر بھیجا. فاستکبروا، تکبر کیا انہوں نے. ظالم متکبر ہوتا ہے، وہ جانتے ہوئے بھی کہ جو بات وہ سن رہا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. کس بنا پر؟ تکبر کی بنا پر. تکبر کیا چیز ہے؟ کبر، کبرا یکبرو، بڑا ہونا. یہاں بڑا ہونا نہیں ہے، بڑا خود کو سمجھنا. یعنی جو بڑا نہیں ہے اور خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں. بلکہ اگر کسی طرح بڑا ہے بھی، اس نے جیسے خود کو بڑا سمجھا تو یہ تکبر ہو گیا. اس لیے کہ انسان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس نے جب ایک بار زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر تو کبھی خود کو بڑا نہیں مانتا. بڑا صرف اللہ ہے، بس صرف اللہ بڑا ہے. اس کے سامنے سر جھکانا ہے. جب اس کے سامنے سر جھکانا ہے تو انکساری تواضع اس کی فطرت میں آتی ہے انسان کی. نماز کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ انسان نماز جناب معصومہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے خطبہ فدق میں جو فلسفہ احکام بیان کیے ہیں، اس میں نماز کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ
عن الکبر. نماز اللہ نے اس لیے واجب کی تاکہ تم کو تکبر سے بچا لے. اب اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد تکبر کرے، چاہے اپنی نماز ہی پہ کیوں نہ کرتا ہو، میں تو بڑا نمازی ہوں، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، خود کو کمپیئر کرنے لگے دوسروں سے، کبھی مت سوچئے گا. اس لیے کہ نماز انسان کو تکبر سے بچاتی ہے. موسیٰ اور ہارون کو سامنے دیکھ کر بھی انہوں نے تکبر کیا. اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضرت موسیٰ کو اگر وہ اللہ کے نبی ہوتے تو فرعون کیوں نہیں مان لیتا؟ نہیں مانا، نہ موسیٰ کو مانا نہ ہارون کو مانا. وہ کانوا قوما مجرمین. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ مجرم تھے، جن کا مزاج مجرمانہ ہو، وہ حق کی بات نہیں مانتے، حق کی بات نہیں سنتے، حق کو ریجیکٹ کرتے. اب یہ بات جب ہو گئی تو ایک بات مکمل ہو چکی ہے بظاہر، یعنی کہ ایک پوری بات قرآن نے کہہ دی اس آیت میں، آیت نمبر 75. لیکن اب اسی کی تشریح ہو رہی ہے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا. اب قرآن نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ آپ اس کو ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ کہانی بیان کر دی، بلکہ آج بھی جو اپلائی ہو سکے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے سامنے حق آیا تو حق کی بات، یعنی کہ جو بھی پیغمبر پیش کر رہے ہیں جناب موسیٰ اور جو بھی جناب ہارون پیش کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ دین ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں ہیں. مگر یہ سب کیا ہے؟ حق ہے. اصل میں یہ حق پیش کر رہے ہیں. اب دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ حق آیا، نہیں، من عندنا، ہمارے پاس سے آیا. یعنی قرآن یہ بھی ایک پیغام دے رہا ہے کہ حق وہی ہے جو خدا کی طرف سے آئے. ورنہ ہر ایک دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی تو حق پر ہوں. خود فرعون کیا دعویٰ نہیں کر رہا تھا کہ میں حق پر ہوں؟ وہ تو دعویٰ کر رہا تھا میں خدا ہوں، میں رب ہوں اور میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں. یہ لوگ غلط ہیں. یہ جو آئے ہیں پیغام لے کر، یہ تمہاری اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، میں حق ہوں، ہم سب حق ہیں، یہ باطل ہیں. تو باطل والے بھی خود کو حق پر سمجھتے ہیں. تو خدا نے ایک بات کہی، من عندنا. اس میں ایک دلچسپ اشارہ ہے، بلکہ واضح اشارہ، بلکہ اشارہ ہی نہیں، وضاحت ہے، کلیئر میسج ہے سب قرآن پڑھنے والوں کے لیے کہ دیکھو حق وہی ہے جو من عند اللہ ہو، جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ حق ہے. تمہاری طرف سے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حق ہو. اور خاص طور پر اگر جو چیز تمہاری طرف سے ہے وہ اس کے مقابلے پر آ جائے جو خدا کی طرف سے ہے، تو یقیناً وہ جو تمہاری طرف سے ہے وہ باطل ہے، جو خدا کی طرف سے ہے وہ حق ہے. ہمارا یہ موقف ہے، یہ قرآنی موقف ہے. ہم قرآن کے ہی حکم پر چلتے ہیں کہ بھئی ہم صرف اسے مانتے ہیں جو خدا کی طرف سے آتا ہے. قرآن کو ہم نے مانا اس لیے کہ خدا کی طرف سے، کعبہ کو کعبہ اس لیے مانا کہ خدا کی طرف سے، امام کو امام اس لیے مانا کہ خدا کی طرف سے، مولا کو مولا اس لیے مانا کہ خدا کی طرف سے. جو خدا کی طرف سے ہم ان کو مانتے ہیں. ہم ووٹ دے کر کسی کو نہیں بناتے. اللہ من عندنا تو حق، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ حق کی بات ہے، یعنی اوور آل جو بھی پیغام ہے انبیاء کا، اسے اگر آپ ایک لفظ میں پیش کرنا چاہیں تو وہ حق ہے. اور ان کے مقابلے پر آنے والی جتنی بھی تحریکیں رہیں، جتنے بھی افراد رہے، جتنی بھی جماعتیں رہیں، حکومتیں رہیں، ان سب کو ایک لفظ میں اگر آپ پیش کرنا چاہیں تو وہ باطل ہے. تو حق و باطل کا یہ مقابلہ ازل سے ہے اور آگے تک رہے گا. حق اور حق کے مقابلے پر باطل، باطل اور باطل کے مقابلے پر حق، یہی سلسلہ ہے. یہ تمام انبیاء کی ہسٹری یہی ہے، پورا قرآن یہی بیان کر رہا ہے. تو ایک لفظ میں کلمہ حق آ گیا، سچائی، حق. اور اسی لیے کہ کوئی کنفیوز نہ ہو جائے،
کہ بھی میں حق کو کیسے پہچانوں، اس لیے کہ ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا میں بھی حق پر، میں بھی حق پر، میں بھی حق پر، اور گروہ یعنی گروہ بن گئے، فرقے بن گئے اور جماعتیں بن گئیں، اور ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حق پر ہوں. تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو گھبرانا مت، ایسا کبھی نہیں آئے گا موقع کہ جب تم کنفیوز آئے ہو کہ حق کس طرف ہے. علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر اللہ سے خطاب کر کے کہا اللہم ادر الحق حیث دار علی، یا اللہ جدھر علی موڑے ادھر حق کو موڑ دینا. یعنی کہا کہ جدھر حق موڑے ادھر تو علی کو موڑ دینا، اس لیے کہ اس میں پھر بھی کسی طرح کی گفتگو کی اور بحث کی گنجائش رہ جاتی کہ بھئی وہ حق تو اس طرف تھا مگر علی ہی نہیں موڑے، کیا کریں. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، علی تو مڑ گئے، اب کیا تم حق پر یہ الزام لگاؤ گے کہ حق علی کی طرف نہیں مڑا؟ جدھر علی جائیں گے حق ادھر جائے گا، تاکہ کسی طرح کی کوئی کنفیوژن ذرا سی بھی نہیں رہ جائے. اور یہی عصمت امامت کی دلیل بھی ہے کہ جس کی پیروی حق کرے، حق جس کے پیچھے چلے، وہ معصوم ہوتا ہے. من عندنا، حق صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. قالو، اس پر انہوں نے کیا کہا؟ مان لیا. اب دیکھیں بہت سے لوگ آج بھی کہتے ہیں نام کہاں ہے علی کا قرآن میں؟ اچھا یہ تمہارے لیے کہ نام نہیں ہے. نام ہوتا مان لیتے، بتاؤ نام ہوتا مان لیتے. کتنی عجیب بات ہے، نام کہاں ہے؟ ابھی قرآن میں نام لے کے آپ کیا کریں گے وہ تو بتائیں، وہ تو ہمیں پتہ چلے کہ ارے اگر علی اگر بہت ہی اہم ہے تو ان کا نام ہوتا. تو کیا صرف قرآن میں نام ہونے سے آپ مانیں گے؟ اگر رسول اللہ نام لے رہے ہو تو غدیر میں نام لیا کہ نہیں لیا؟ یا وہاں اشارے کر دیے تھے کہ بھئی وہ تم میں سے ایک ہے جو مولا ہے، ایسا کہا تھا؟ وہاں تو نام لیا تھا، نام ہی نہیں لیا تھا، دکھایا بھی تھا، بتایا بھی، دکھایا بھی. ہذا علی، یہ جو علی ہیں یہ، تاکہ کسی اور کا نام رکھ کے علی مت کہہ دینا کہ اس کو کہا تھا. یہ جو علی ہیں یہ مولا ہیں، نہیں کہا تھا علی. تو جب تم اس کو مان لو گے نا، رسول اللہ کی بات مان لو گے، تب آئیں گے قرآن کی طرف. رسول اللہ کی بات تو نہیں مانی، مولا تو نہیں مانا علی کو، نہیں مان لیا، ٹھیک ہے کہا تھا تو کہو مولا علی. علی کے ساتھ صرف لفظ مولا استعمال کرو اور کچھ نہیں. علی کو مولا تسلیم کرو، علی کو مولا بتا دیا، علی کو مولا بنا دیا، علی کو مولا منوا لیا تم سے. اب اس کے بعد تمہارا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو کیا نبی جو کہہ رہے ہیں قرآن نہیں ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو کچھ تم کو رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو یہ ضد ہے. اب جب یہ ضد ہے تو اس کی بات بھی قرآن کر رہا ہے کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، تمام دلیلیں آ گئیں، آیتیں آ گئیں، بینات آ گئے، آیات آ گئیں، تو کیا انہوں نے مان لیا؟ نہیں مانا. کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین. ارے یہ ہے تو کوئی بڑی عجیب چیز، مگر یہ کیا ہے؟ جادو ہے، یہ جادو ہے. یہ انہوں نے کہا. کس نے؟ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے. قال موسیٰ نے کیا کہا؟ اتقولون للحق لما جاءکم. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم لوگ جب تمہارے سامنے حق آ گیا ہے تو تم حق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، جادوگر ناکام رہتے ہیں. یعنی ایک چیلنج بھی کر دیا ہاتھ کے ہاتھ. اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش کرتا ہے قرآن کہ جب جناب موسیٰ نے اس کے جواب میں کہ تم اسے سحر کہہ رہے ہو، جو ہم آیتیں پیش کر رہے ہیں، ہم جو معجزات پیش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے یہ حق جو ہم تمہارے سامنے لے کر آئے ہیں، تم اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے، اس کا انکار کر رہے ہو.
کیا اس کو تم جادو کہہ رہے ہو؟ جبکہ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک طرح سے چیلنج بھی ہو گیا جناب موسیٰ کی طرف سے کہ اگر سحر ہے تو تم اپنے سارے ساحروں کو لے آؤ. ساحر تو کامیاب نہیں ہوگا. اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے ہم ساحر ہیں، لیکن اگر کامیاب نہیں ہوئے تو تم مان لو گے کہ ہم ساحر نہیں ہیں. مگر عجیب ہے یہ قوم. آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ وہی ذکر شروع ہو رہا ہے کہ جب ساحروں نے بھی مان لیا کہ یہ سحر نہیں ہے، مگر جنہوں نے ساحروں کو بلایا تھا مقابل انہوں نے نہیں مانا. پھر بھی اس کا مطلب کہ جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا، مانے گا ہی نہیں. آپ اس کو قرآن میں 1000 نام دکھا دیں کہ یہاں دیکھ لو یہاں دیکھ لو، وہ مانے گا ہی نہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم صرف صفات بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ تم قرآن میں آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو تم قرآن کے براہ راست منکر ہوتے اور فوراً کافر ہو جاتے. ابھی ہم تم کو کافر نہیں کہنا چاہتے. اگر علی کا نام ہوتا یقین جانے یا تو وہ نام نکالتے اور نکال کے کافر ہوتے، یا قرآن میں نام رہتا اور نہیں مانتے اور نہ مان کے کافر ہوتے. آج اگر نہیں مانتے تو ہم کافر کہتے ہیں ان کو؟ نہیں کہتے. تو یہ بہتری ہے تمہارے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو حضرت علی کو نہیں ماننا چاہتے، بس ضد یہ ہے کہ قرآن میں نام بتاؤ. ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ قرآن میں نام حضرت علی کا اس طرح نہیں. حالانکہ ہم کہتے ہیں ہے، مگر ہم یہاں اصرار نہیں کریں گے اور کہیں گے کوئی بات نہیں، اگر تم مانتے ہو نہیں ہے تو نہیں ہے، نام تو نہیں ہے. لیکن کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو علی کا ذکر نہ کرتی ہو. پورا قرآن یا علی کی تعریف میں ہے اور ان کے ساتھیوں کی، یا ان کے دشمنوں کی مذمت میں ہے. یہ پورا قرآن ہے. پروردگار انشاءاللہ ہمارے علم و معرفت میں قرآن کے تعلق سے اضافہ فرمائے. صلوات بر محمد و آل محمد.